السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسر صاحب۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، کہیں انقلاب تو کہیں سونامی مارچ، ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب عمران خان 14 اگست کو اسلام آباد کی طرف سونامی مارچ کریں گے۔ 1 ماہ کی مہلت اور 4 سوالوں کے جوابات، اور پھر ہوگا سڑکوں پر پکڑن پکڑائی کا کھیل، جو کھیل 17 جون کو کھیلا گیا۔ عمران خان نے تو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ہمارے کارکنوں پر ہاتھ اٹھایا گیا یا گولی چلائی گئی تو پولیس والوں کو میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ تو کیا واقعی سیاسی نقشے پر تبدیلیاں ابھرنے والی ہیں؟ اور جس خطرے کا ذکر چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کر رہے ہیں کہ ایسے جمہوریت نہیں بچے گی، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری طرف عوامی تحریک کی APC میں سیاسی جماعتوں کی شرکت حکومت کے لیے کیا پیغام ہے اور آنے والے دن حکومت کے لیے کتنے اہم ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قاضی صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں۔ شاید ایک تو رپورٹ شیئر کریں گے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے، جو ہمارا ڈھانچہ ہے، اس کے ناقص ہونے کے باعث قریباً 5% GDP کا سالانہ ہم لوز کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری فارم ٹو مارکیٹ ایکسیس ہے، یعنی جہاں پہ ہماری چیزیں اجناس پیدا ہوتی ہیں اور وہ چونکہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تخمینے کے مطابق 30% تک ہماری جناس ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان کا ذکر کریں گے۔ ہیلمند میں لڑائی جاری ہے، امریکہ بہادر جانے والا ہے، ادھر IS ادھر اسلامک کیلفیٹ بن گئی ہے، ادھر طالبان کا فٹ ہولڈ بن رہا ہے، اور خاص طور پر ہیلمند میں ایک ضلع ہے سنگین جس میں بہت زیادہ ہیروئن کا گڑھ ہے، جہاں پہ بڑا بزنس فلرش کرتا ہے، وہاں پہ اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر وقت ملا تو جاتے جاتے یورپ میں جو بے چینی ہے، UK کی پاورٹی کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے، وہ ہلکی سی شیئر کریں گے۔ کلاسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب۔ اور ایک 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، لیکن میں نے دیکھا یہاں ویسٹرن میڈیا نے، پرٹیکولرلی یورپین میڈیا نے اس کو بہت سپلائش کیا، لیکن پاکستان میں اس کی کوریج کو ایسا نہیں دیکھ سکا کہ ڈسکا کے گاؤں میں ایک کپل کو، نوجوان کپل کو، اس کے والد نے، لڑکی کے والد نے ان کے گلے کاٹے وہاں پہ، انہوں نے اپنی پسند کی شادی کرنے پہ، اور سرے عام پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے گلا کاٹا گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ یہ جو باربیرینزم ہے ہمارے ہاں ابھی تک جاری ہے، اس کا کوئی علاج ہم نہیں ڈھونڈ سکے، ہم اس کو ایک عزت کا قتل سمجھ کے اگنور کریں، لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ ایک اچھے خاصے جو پاکستانیوں کی بدنامی بہت زیادہ ہو رہی ہے، جو میں یہاں سے بیٹھ کے محسوس کر سکتا ہوں یہاں پہ وہ کیا فیل کرتے ہیں، پرٹیکولرلی ہمارے اپنے پاکستانی جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں۔ اور دوسری سٹوری یہ لاہور کے حوالے سے ہے، جو میرے لیے بڑی شاکنگ تھی، ہمارے روزنامہ دنیا میں چھپی تھی یہ 2 دن پہلے کہ 2 بھائیوں کو کرایہ دار نے گولیاں مار کے زخمی کیا۔ وہ اپنی دکان کا کرایہ لینے گئے اور ان زخمیوں کو وہ اٹھا کے ہسپتال لے کے گئے ہیں، اور ہسپتال کے گیٹ پہ وہ بڑی دیر تک تڑپتے رہے ہیں، ان کی بلیڈنگ ہوتی رہی ہے، اور ہسپتال نے یہ کہہ کے ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا کہ قانون کے تحت ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک پولیس نہیں آئے گی، اور پولیس نہیں آئی اور ہسپتال کے یہ گیٹ پہ ہی دونوں بھائیوں نے اپنی جان دی۔ یہ کیسا قانون ہے کہ جو ہسپتال کو روکتا ہے کہ زخمی ان کے دروازے پر آئے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے جب تک پولیس نہیں آئے گی، اور پاکستانی پولیس کبھی نہیں پہنچتی، آپ کو پتا ہے۔ تو یہ جو قتل ہوا ہے، یہ 2 قتل ہوئے، بلکہ کس کے کھاتے میں جانے چاہیے؟ پولیس کے کھاتے میں، اس کرایہ دار کے کھاتے میں، یا پھر ہسپتال انتظامیہ کے کھاتے میں جانے چاہیے؟ یہ بات کریں۔ صحیح ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے 4 مطالبات اور 14 اگست کا سونامی مارچ۔ یہ سڑکوں کی سیاست، یہ دھرنوں کی سیاست، یہ لانگ مارچ کی سیاست، قاضی صاحب لگتا نہیں ہے کہ ہر آنے والا دن موجودہ حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، حکومت کی مشکلات کا پہلو ایک اور ہے، وہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی چند دنوں میں حکومت کو 400-500 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے IPPs کو دینے کے لیے، وہ تو اس کی مشکلات ہے۔ یہ باقی جو لڑائی ہے نا، یہ ہمیں ٹی وی اور اس کی اسکرینوں پہ نظر آ رہی ہے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک عمران خان موبلائز کر لیتے ہیں، 20-25-30 ہزار آدمی لے جاتے ہیں جو آج کے اس گرے ہوئے سیاسی عہد میں تو اسے یہی کہوں گا، تو یہ بھی بڑی موبلائزیشن ہے، کیونکہ ایک ڈسکنیکٹ تو ہمیں نظر آتا ہے عوام کا میسج کا، جیسے لیڈر ہوا کرتے تھے یہاں پہ، اس طرح کے لیڈر 70s والے تو یہاں پہ نہیں ہے نا۔ یہاں پہ اگر قومی اتحاد کا جلسہ ہے تو وہی بڑا ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھٹو بے
نظیر تھی تو آخری بڑے جلسے ہم نے ان کو دیکھے. تو میرے خیال میں یہ جتنی لڑائی ہے یہ ہے بڑے اچھی جو آج آپ بتا رہی تھی مجھے ایک دوسرے کے بارے میں بڑے وہ تلخ و شیریں بیانات کی لڑائی ہے, اس کا ابھی ڈسکنیکٹ ہے. میری تو یہ انالیسس, مگر یہ تا دیر نہیں رہے گا. اور اب ارتعاش پیدا کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہر کوئی اپنے تئیں پتھر پھینک رہا ہے. اور اے پی سی والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم مطالبہ نہیں کریں گے. ادھر نواز شریف صاحب نے کہا جی ملنے جا رہے ہیں وہ زرداری صاحب سے. تو ابھی یہ اوپر ہے, مگر یہ زیادہ دیر اوپر نہیں رہے گی. کلاسر صاحب 14 اگست کا لانگ مارچ, آپ کو نہیں لگتا عمران خان یہ سوچ رہے ہیں یا عمران خان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ آرمی چیف بھی وہی کریں گے ان کے لیے جو جنرل کیانی نے نواز شریف کے لیے کیا تھا کہ گجرانوالا میں روک دیا لانگ مارچ, ججز بحال ہو گئے. تو موجودہ لانگ مارچ سے عمران خان یہ سوچ رہے ہیں کہ موجودہ شریف حکومت ہی ختم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی جو یا ان کے فالوورز کی یہ ازمپشن ہے کہ شاید ہم کو لانگ مارچ پہ جائیں گے اور فوج انٹروین کرے گی اور کوئی اس ملک میں مارشل لا لگے گا یا نئے سرے سے الیکشن کرائیں گے. مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں لگتی. پرٹیکولرلی آرمی اس وقت کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ انٹرفیئر کر سکے. وہ جا کے گراؤنڈ پہ لڑے, وہ دہشت گردی سے لڑے, وہ آئی ڈی پیز کو سنبھالے, وہ دوسرے ریجنل ایشوز ہیں ان کو سنبھالے, کہ وہ بیٹھ کے پاکستان میں جو لانگ مارچ ہو رہے ہیں دوسری چیز ان کو ٹیکل کرے. عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھنی ہوگی, اگین ویدر ہی لائک اٹ اور ناٹ, ان کا جو سٹینڈ ہے, ان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی ایکسٹریم کی پوزیشن ہے. پرٹیکولرلی میں الیکشن کی نہیں بات کر رہا ہوں. کبھی بھی آرمی نہیں چاہے گی کہ اتنا سخت سٹینڈ لینے والا, پوزیشن لینے والا اور اب کیسے انکمپرومائزڈ یا انکمپرومائزنگ لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم بنے اس ملک کا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہے گی. ہاں وہ یہ ضرور کر سکتی ہے, جیسے ماضی میں جنرل پاشا پہ الزامات لگتے تھے کہ وہ عمران خان کو پروموٹ کر رہے تھے, وہ اس کو آگے لا رہے تھے, اس میں کچھ بندے لا رہے تھے, باہر نکال رہے تھے, اس طرح کا کردار وہ ادا کرتے ہیں. لیکن عمران خان جو مطالبات کر رہے ہیں کلاسر صاحب, جو سوالات اٹھا رہے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ طاہر القادری کیسے بھی ہیں, جو بھی ان پر تنقید کرتا ہے, لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اسی طرح عمران خان بھی جو مطالبات کر رہے ہیں ان میں کچھ غلط بات تو نہیں ہے. یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں. میں آپ کو اور بات, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں سپورٹ کرے. اتنے انکمپرومائزنگ لیڈر کو کوئی بھی میرا خیال ہے اپریشیٹ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آپ اور میں کرتے ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ سٹینڈ لے لیتا ہے, سویپنگ وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک ملک چلانا ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی قاضی صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں, ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے. عمران خان کے بیانات اگر آپ کو یاد ہو, میں نے ماضی میں بھی کہا تھا, میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, جو شہد کامران ہمارے دوست ہیں, حکامران شہد ساری جن کا پروگرام چلتا ہے ہمارے آتا ہے دنیا ٹی وی پہ, اس میں جو عمران خان نے ایک بات کی تھی وہ ان کو ہرانے کا باعث بنی تھی, جس دھاندلی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوا تو میں اپنی فوج سے کہوں گا کہ آپ کی دفعہ ڈرون آئے تو آپ نے گرا دینا ہے. عمران خان صاحب مانے یا نہ مانے, ان کا ایک ہی بیان ان کو لے ڈوبا تھا. پاکستانی فوج بھی ڈر گئی تھی, ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر گئی تھی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر گئی تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر اس طرح کا بندہ وزیر اعظم بنتا ہے تو یہ تو اوپن وار ہوگی پھر امریکنز کے ساتھ, یورپینز کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں. مجھے بریک لینے تھے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ اس لانگ مارچ میں اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمد. صاحب ابھی جو کلاس صاحب بات کریں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس سب کی حمایت نہیں کرتی, لیکن اگر اس ساری سچویشن میں لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, 17 جون کو جو کچھ ہوا وہ اگر دوبارہ ہوتا ہے, پھر کون انٹروین کرے گا؟ دیکھیں, انٹروین کرنے والی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی اتنا کین نہیں ہوگا انٹروین کرنے کے لیے. رہی بات ان کی عمران خان صاحب کی, ٹھیک ہے وہ ایک سٹینس لیتے ہیں, مگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر مودی صاحب سے ہاتھ ملا سکتی ہے تو ان کے ساتھ کیا مشکل ہوگی ان کو. اور دوسری بات جو عمران خان کی اگر آپ فلسفہ سیاست اور فلسفہ معیشت پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اسٹیٹس کو خراب کرنے نہیں آیا. آپ نے, میں نے اور سمی صاحب نے انٹرویو کیا تھا بنی گالا میں, آپ کو یاد ہو, میں نے خاص طور پہ اس سوال پوچھا تھا. تو آخر ان کو بھائی دیکھیں میں اس کو, ہاں ان کا یہ خیال ہے کہ اس مشین کو ہم نے دوبارہ سے اوور ہول کرنا ہے, تبدیلی لانی ہے, ٹھیک کر کے ہم اسی کو چلا لیں گے. لہٰذا اگر ان کی اپنی صفوں میں بھی آپ دیکھیں تو آپ بالا طبقات کے بڑے 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 اسٹال وارڈس ہیں, بڑے بڑے جو ہے عمراء ہیں, ان کے ساتھ شامل ہیں. تو ان کا جو فلسفہ ہے کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کو, اسٹیٹس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم جو ہے نا مشین کو ٹھیک کر لیتے ہیں, ہم چلا لیں گے,
گے, آئی پی پیز کو ٹھیک کر لیں گے, یہ کر لیں گے, ٹیکس ہم لگا لیں گے. یہ بات تو ویسے مسلم لیگ نون بھی پاور میں آنے سے پہلے کہتی تھی کہ ہم ٹھیک کر لیں گے. لہٰذا وہ کوئی سیریس تھریٹ نیشنل یا انٹرنیشنل. جو بھی کلاس بات کریں ایکسٹریم رویہ کہ پولیس والوں نے اگر کچھ کیا تو میں خود ان کو پھانسی دوں گا. دیکھیں نا ابھی انہوں نے کیا کہا, اب جب جواب پرویز رشید صاحب نے دیا کہ مجھے دے دیں پھانسی. نہیں انہوں نے بھی ایک ان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا, ہم تو نہیں اس کو دہراتے. تو یہ تو بیان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی سیاست اس وقت ہو رہی ہے یہ عوامی سیاست نہیں ہے, یہ ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے اس وقت. اور اس وقت جو ہے عوام کو جگانے کے لیے سارے لیڈرز کوشش کریں, وہ نہیں ساتھ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت عمران خان ایک کمپیریٹیولی نیو ہیں اور لوگ ان کی طرف آئے بھی ہیں, مڈل کلاس کے لوگ آئے بھی ہیں. اس کے علاوہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو کتنی دفعہ لوگ پرکھیں, ان کے پیچھے کیسے چلے. وہ روز آ کہتے ہیں باہر نکلو, انقلاب کرو, انہیں پتہ چلتا ہے ہم باہر نکلتے ہیں, وہ اپنا ذاتی انقلاب کر کے لیڈر گھروں میں چلے گئے ہیں اور وہ بیچارے وہیں بیٹھے. کلاسز صاحب, زرداری صاحب سے ملاقات کا جو فیصلہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کل شہباز شریف سے ملاقات میں کیا ہے, کیا لگتا ہے کہ ایک ہی جماعت رہ گئی ہے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے والی؟ انہوں نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کے 5 سال کٹوائے تو وہ بھی امید کریں کہ ہمارے 5 سال بھی کٹوا دیں. آصف زرداری صاحب. زرداری صاحب آئیں گے میدان میں, ابھی نہیں آئیں گے. ابھی وہ عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ میدان جنگ جو ہے, یا اس کو کہتے ہیں تبلیغ جنگ جو ہے, یہ بجائیں, یہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, سڑکوں پہ لائیں, بحث کریں. اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا امیج بہت بہتر ہے. دیکھیں جی یہ تو پیس میکرز ہیں, یہ بڑے ڈیموکریٹ ہیں, یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ چاہتے تو یہ حکومت گرا بھی سکتے تھے, یہ چاہتے تو آج نواز شریف صاحب کی چھٹی بھی کرا سکتے تھے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, بالکل انٹرویو نہیں کر رہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہنا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ان کے 5 سال گزرائے تھے اور لہٰذا یہ بھی ان کے 5 سال گزرائیں گے. میرا خیال ہے سیاست میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کی جو بدقسمتی ہے, جو میں کہتا ہوں, جو مجھے فیل ہو رہی ہے, ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ جس بھی اسمبلی پہ یہ ٹھپا لگ گیا کہ ریگنگ ہوئی ہے, وہ اسمبلی نہیں چل سکی. اب مثلاً آپ دیکھ لیں اس کی تھی 71 والی تھی, جیسی تیسی بھی تھی, وہ 5 سال پورے کر گئی کیونکہ ریگنگ کا کم از کم الزام نہیں تھا جب یہ بھٹو صاحب آئے وزیر اعظم بنے. لیکن جو ہی بھٹو صاحب نے آگے 76-77 میں الیکشن کروائے, اس کے ساتھ ہی الزام لگا اور بھٹو صاحب 6 مہینے نہیں رہ سکے. آپ کے سامنے ہے 1988 کے بعد والے دیکھ لیں, 1990 میں یہ کچھ ہوا جب بینظیر بھٹو نے الزام لگایا کہ ISI نے دھاندلی کروا کے جتوایا, جو بعد میں ثابت بھی ہوا یہ مہران اسکینڈل وغیرہ میں. آپ دیکھ لیں وہ نہیں چل سکی ان کی, یہ نواز شریف صاحب نہیں چل سکے. سیم آپ آگے دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی جو اسمبلی پھر رہی, پھر اس پہ ریگنگ کے الزامات لگے. ایک اسمبلی جو پوری کر گئی میادیں 2 اپنی, ایک جناب مشرف صاحب کا دور تھا, یا پچھلی 2008-2013 والی اسمبلی جس پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی, اوور آل بات یہاں ہوئی ہے, لیکن سب نے ایکسپٹ کیا, سارے لوگ اسمبلی میں موجود تھے. اس کی پارلیمنٹ کی جو مجھے ایک لگ رہی ہے, ایک ماضی کی میں طریق سے دیکھتے ہوں کہ اس پہ یہ ٹھپا لگ گیا ہے, غلط یا صحیح لگا ہے کہ یہ ریگنگ کی پیداوار ہے. وہ کہتے ہیں میرے منہ میں خاک والی بات ہے. مجھے یہ کام چلتا نہیں لگ رہا جب تک اب عمران خان جو ان کی کنسرنز ہیں دوسرے لوگ ہیں سیٹسفائی نہیں کریں گے. آپ ایک نہیں 10 زرداری صاحب بھی ملائیں گے, انریسٹ رہے گا, ٹربل رہے گی. اور وہی آپ والا سوال بڑا اہم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کب تک بیٹھ کے اس ملک میں انریسٹ کو ٹالریٹ کرے گی, وہ اس ملک میں بدامنی دیکھے گی, دہشت گردی دیکھے گی, یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھے گی, اور یقیناً مسائل پیدا ہوں گے. سمجھداری کیا ہے؟ صاحب میں ایک میں انٹروین کرتا ہوں. دیکھیں ایک بات ذرا غور کریں, بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا سیریس تھریٹ پوز ہو رہا ہے. جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی آپ نے بات کی, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھوڑے عوام سے دور ہوئے 77 میں اپنے ٹکٹوں کی وجہ سے, اور وہ جو ایک خواب ٹوٹا تو ان کی دوری بھی شروع ہوئی, اس میں لمبی بحث ہو جائے گی. مگر یہ امن و امان سے حکومت ہم کر کیوں نہیں سکتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب ڈنڈا لے کے باہر آ گئے ہیں یا لانگ مارچ کرنے چل پڑے ہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے. ایک لکھی پڑی بات یہ ہے کہ جب سماج میں ایک عمومی انسان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے, جب امن و واشتی نیچے اوپر, چاہے آپ جتنے بڑے محلات میں رہتے ہوں, جتنی بڑی دولت کا کھیل اوپر چلتا رہے, مگر جب آپ عمومی طور پر ایک سماج میں رہتے ہیں تو نیچے جب تنگی ہوتی ہے تو وہ اوپر. اچھا, اب جو سیاستدان مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ سماج میں موجود تضادات اور کنٹراڈکشن پر کھیلتے ہیں. وہ دیکھیں جی 500 ارب روپیہ پھر بن گیا آپ کا, آپ کے اوپر ٹیکس لگ گیا, آپ کی GST اب دیں اب آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے, تو اس میں کھیلتے ہیں. ان کے اپنے سسٹم کے بنائے ہوئے تضادات جب نیچے پھٹتے ہیں اور نیچے لوگوں کو زندگی کو تنگ کرتے ہیں تو پھر یہ آپس میں ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے. اور پھر آپ امن و امان سے کبھی بھی آپ دیکھ لیں, جس طرح اب جو بوکو حرام جو کچھ نائجیریا میں کر رہا ہے, آپ کسی اور غریب ریاست میں چلے جائیں, آپ امن و امان سے حکومت نہیں کر سکتے جب تک جب تک لوگوں میں آپ لوگوں میں عافیت نہیں بانٹتے, معاشی عافیت لوگوں میں نہیں بانٹتے, تو آپ بھی اوپر بیٹھ کے آرام سے حکمرانی نہیں کر سکتے. کلاسز صاحب سمجھداری اس وقت کس میں ہے؟
میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ عمران خان کو بٹھائیں، اپنی جماعتوں کو ساتھ بٹھائیں، دوسری جماعتوں کو ساتھ بٹھائیں، مذاکرات کریں اور جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو مانیں، مل جل کر بات کریں گے تو مسائل حل ہوں گے، مذاکرات کریں گے تو مسائل حل ہوں گے، نہیں تو جو بھی آپ بات کریں گے ریگنگ کے مسائل جب بھی رہے ہیں، جس بھی پارلیمنٹ پر لگتے رہے وہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکی، پھر تو وہی ہوگا۔ بالکل شاہجہ، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، جن پارلیمنٹ پہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو جتوا کے لائیے یا ریگنگ کر کے لائیے، وہ پارلیمنٹ نہیں چل سکی۔ یہ میں آپ کو 3-4 میں نے مثالیں بھی دی ہیں، وہی پارلیمنٹ چلی ہے پچھلی جو ہم نے دیکھی ہے جنرل مشرف صاحب والی پارلیمنٹ اس لیے چل رہی کہ فوج براہ راست رول کر رہی تھی، اس لیے ان کو سازشوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو بیٹھ کے 2 نمبری کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی، کیونکہ نواز شریف صاحب اور یہ ساری یہ بے نظیر بھٹو صاحب ملک سے باہر تھی، کوئی تھریٹ نہیں تھی، آرام سے 5 سال پورے کیے۔ جب زرداری صاحب پیپلز پارٹی ہے تو بھی 5 سال پورے کر کے کہ جیسی تیسی تھی، اس پارلیمنٹ کو سب نے ایکسپٹ کر لیا تھی، ٹھیک ہے الیکشن ہو گئے، چلیں لیٹس گو فارورڈ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کے ساتھ پرابلم ہو رہے ہیں اور بڑے شدید قسم کے ہو رہے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے موبلائز کیا ہے لوگوں کو، اور اوپر سے خود انہوں نے اپنے لیے لاہور میں جو کام کیا ہے کہ 13 بندہ مارا ہے اور 100 لوگوں کو زخمی کیا ہے، اور بیٹھے بیٹھے خود ہی ایک اپنے لیے کرائسس انہوں نے کھڑا کر لیا ہے۔ ایک اگر سمپتھی بھی تھی لوگوں میں، نہیں جی یہ کچھ کر رہے ہیں، جمہوریت ہے چلنے دیں، اس واقعے کے بعد ان کے اپنے سمپتھائزر ہیں وہ بیچارے اب آ کے ان کا ڈیفینس نہیں کر سکتے۔ لاسٹلی میں کہوں گا جو عمران خان صاحب پہ بات ہے، جو میں کہتا ہوں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جس سے میرا خیال ہے ان سے آ کے تمام لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں خود پھانسیاں دوں گا۔ یہ بیان کسی بھی ملک کے متوقع وزیر اعظم کا دینا یہ بہت بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے، آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ میں خود کھڑے ہو کے پھانسیاں دوں گا۔ ہمارے بچے ہیں جو ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، تو کیا ہمارے بچوں کا رول ماڈل وہ ہونا چاہیے جو کل کو کھڑے ہو کے ایک جلاد کی طرح لوگوں کو پھانسیاں دے رہا ہو؟ عمران خان صاحب کو لفظوں کے انتخاب میں یا پالیسی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کیئر کرنی چاہیے۔ ان کی کیئر لیسنس ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جیسے انہوں نے کامران شاہد کو انٹرویو میں کہا جی میں فوج کے منہ میں ڈرون گرا دو، اس کے بعد فوج بھی ڈر گئی اور سارے ڈر گئے کہ اگر یہ صاحب آ گئے تو پھر تو افغانستان اور عراق والی جنگ شروع ہو جائے گی پاکستان میں ڈائریکٹ۔ اس لیے انہوں نے کہا جی دھاندلی کرانی ہے نہیں کرانی، اب نواز شریف صاحب کو لانا ہے، جیسے لانا ہے ان کو لے کے آؤ۔ ابھی وہ پھر وہی بیان دے رہے ہیں، انہوں نے کہا میں خود پھانسیاں لگاؤں گا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں میرا خیال ہے، اور اچھے خاصے ڈرتے ہیں۔ کم از کم میں ڈر گیا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، اگر وہ عمران خان کو اچھا سمجھتا ہے، وہ محاورتاً کہہ رہے تھے لیکن یہ بیانات دے میں پھانسیاں لگاؤں گا، میں وہ محاورتاً کہہ رہے تھے والا واقعہ ہوا تھا، وہ شٹ اپ کال دینے کے لیے اپنا سخت رویہ اس لیے شو کر رہے تھے کہ ایسا واقعہ نہ ہو، انتظامیہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، اس لیے شاید یہ کسی اور سے کہلواتے ہوتے ہیں۔ جو سمجھدار لیڈر ہوتا ہے وہ اپنا امیج خراب نہیں کرتا ہوتا۔ عمران خان صاحب نے میسج بھجوانا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے بھجوا دیتے۔ اب شاہ محمود قریشی نے کہا ہے نا کل APC میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا جی لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے اور جو کلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ کی گئی، یہ کل کہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ آپ جوید ہاشمی صاحب سے کلوا لیں، آپ جہانگیر ترین صاحب سے کلوا لیں، آپ میرے جیسے کئی وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں آپ کے اسٹیج پہ، کسی کے ذریعے کلوا دیں، اگر آپ نے حرکت کی تو ہم آپ کو ہم پھانسیاں لگوا دیں گے۔ ایک وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جنہوں نے بننا ہے، جب وہ آگے یہ بیان دے گا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، میرا خیال دیٹس ٹو مچ۔ ان کے ایڈمائرر بھی اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان کا متوقع وزیر اعظم، فیوچر وزیر اعظم یہ اعلان کرے پبلک کے سامنے، اور ہمارے بچے ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں کہ جناب کہ میں تو کھڑے ہو کے خود ان کے گلے میں ڈالوں گا پھانسی کا پھندا اور نیچے سے میں کھینچوں گا لیور اور پھر ہم اس کے بعد ماریں گے نعرے۔ میرا خیال یہ کچھ نہیں ہوتا، پھانسیاں تو لگ ہی نہیں رہی یہاں پہ، یہاں تو آپ جو کنوکٹ ہیں ان کو نہیں لگ رہی اور کس کو لگنی۔ چلے مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناقص ٹرانسپورٹ، ناقص انفراسٹرکچر، اس سے ہماری جو زرعی اجناس ہے یہ کتنے فیصد اس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ کیسا بتاتے ہیں؟ جی کیسا؟ شاہ دیکھو نا، ہم ساری جتنی سیاست اور جو ہمارے کرنٹ افیئرز ہیں وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں 14 اگست کا ہونا ہے، لانگ مارچ نہیں ہونا، مگر ایک جو لانگ مارچ ٹو پروگرس ہے جو اصل میں تمام ان ایشوز کو سیٹل کر رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انفراسٹرکچر ٹرانسپورٹ کی خرابی کے باعث جو ہمارا GDP کا سالانہ 225 ارب ڈالر کی ہماری GDP اگر، تو اس کا 5% سالانہ ہمارا نقصان ہوتا ہے جو ہماری ان ایفیشینٹ جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے، کہ آپ کی پوسٹ پر جو سامان پہنچتا ہے
اگر وہ را مٹیریل ہے اسے فیکٹریوں تک جانے میں کتنا وقت لگتا ہے, اس کی پیدائش کے بعد یا نئی چیزوں کی پیداوار کے بعد آپ کب انہیں مارکیٹ کر پاتے اس ایفیشنسی سے. تو اس میں ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ یہ جو ہماری زرعی اجناس ہیں, جہاں ہمارے فارمز ہیں, جہاں ہمارے کھیت ہیں, کھیت کھلیان ہے, وہاں سے لے کے مارکیٹس تک جو ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے, حالانکہ جدید ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں, ہمارے پاس سائنٹیفک نو ہو موجود ہے, ہم یہ سڑکیں بنانا تو اب کوئی میریکل کرنا کے برابر نہیں ہے نا. تو اب 30% پروڈیوس اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ غربت ہے, یہاں پہ مہنگائی ہے, یہاں پہ سبزیاں مہنگی ہیں, روز رو رہے ہوتے ہیں ہم. ابھی رمضان شریف میں جو ہے شور مچا ہوا ہے, تو 30% پروڈیوس ہماری دو وجہ سے ضائع ہوتی ہے. ایک وجہ کیا کہ جو اس کی ترسیل کا نظام ہے, جو اس میں ڈیلیز ہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس جو وہ نہیں ہے جسے آپ کولڈ سٹوریج کہتے ہیں, ان کا انتہائی ناقص انتظام ہے. تو اب بات کیا ہے؟ اگر دیکھیں یہ بات کوئی معیشت کی بات نہیں ہے, میں جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, اگر آپ ان باتوں کو ایڈریس نہیں کرتے تو اوپر کا اودم آپ کی سیاست میں مچا رہے گا, اور 14 اگست جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سامنے آتا رہے. اور ایک بات اور کہ یہ جتنی بھی سیاست ہے, اس سیاست میں یہ تو طے ہو رہا ہے کہ 500 جناب ہم نے آئی پی پیز کو دے دینے ہیں, ہم نے 400-450 ارب روپے کی ہم نے دے دینی ہے, یہ جو ایس آر اوز دے دینے ہیں, یہ سارے پیسے ہیں. اب مثال کے طور پہ ریلوے ہے, ریلوے کے اس سال ہم نے 39 بلین رکھے ہیں. تو اگر آپ اندازہ لگائیں یہ اتنا بڑے جو للے تللے ہیں, یہ جو ہماری الیکٹریسٹی اور پاور میں جتنے پیسے ہم ضائع کرتے ہیں, اور ایک جو بلیک ہول ہے پروفٹس کا, اس میں پھینکے جا رہے ہیں, پوری ریاست کو ڈریگ ڈاؤن کر کے وہ لا رہا ہے. یہ سارے پیسے ہیں, یہ یہاں پہ اچھی ریلوے چل سکتی ہے, یہاں پہ اچھے فارمز میں سڑکیں بن سکتی ہیں. مگر میرا نہیں خیال کہ کسی سیاست یہاں ابھی سیاست آواز ضرور دے گی, عوام مانگے گی یہ سب کچھ. ابھی لل کی سیاست ہے, ابھی دھرنوں کی سیاست ہے, ابھی جو ہے ابھی ڈبوں میں بیلٹ باکس کے گرنے کی سیاست ہے, مگر یہ تا دیر اس معیشت کے اوپر ٹھہر نہیں سکتی. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. کلاس ہم کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے, آگے بڑھیں. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے یاد ہے میں قاضی صاحب کو بڑا اٹینٹیولی سن رہا تھا. جب میں 1998 میں اس وقت ملتان سے میں ٹرانسفر ہو کے ڈان میں اسلام آباد گیا, تو مجھے ایگریکلچر رپورٹنگ دی گئی تھی کہ آپ نے ڈان میں ایگریکلچر رپورٹنگ کرنی. یہ 1998 کی بات بتا رہا ہوں میں نے. یہ ساری باتیں جو قاضی صاحب اب کہہ رہے ہیں, میں 16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بالکل ایگزیکٹ. میں نے اس وقت جب میں آتا جاتا تھا تو ایگریکلچر منسٹری کی بیوروکریسی یہی بیٹھ کے باتیں کرتی تھی کہ سٹوریج نہیں ہے یہاں پہ, کولڈ سٹوریج نہیں ہے, یا فارم ٹو مارکیٹ روڈز نہیں ہے, یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے, کتنا ہمارا یہاں پہ اناج ضائع ہو رہا ہے, ایکسپورٹ نہیں ہے, بلا بلا بہت ساری چیزیں. اور کولڈ اسٹوریج بنانے چاہیے, آپ کو ریفریجریٹڈ قسم کی چیزیں لانی چاہیے. آج 16 سال بعد بھی آپ ایگریکلچر منسٹری کا کسی کا دورہ کرنے کا ہے تو وزارت رہی نہیں ہے, اس کو انہوں نے کسی کا ڈمپ کر کے ایک اور کچھ بنا دیا ہے. تو ابھی بیوروکریسی یہی گفتگو کر رہی ہے. صاحب اور میں آج اسٹوری یہاں پہ بتائیے, یہ حالت المیہ ہے اس ملک کا. اس سے بڑی ٹریجڈی نہیں ہے کہ 16 سال پہلے ایگزیکٹ یہی فکر, یہی چیزیں ساری کی ساری کچھ ملتی جلتی ہمارے بابوز ڈسکس کرتے تھے, اور لیکن انہوں نے ان شہر کے بچوں نے کبھی بنائی نہیں ہے چیزیں, انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا. یہ کام ان کا ہے. قاضی صاحب تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ اسٹوری لا سکتے ہیں, یہ کامنٹ کر سکتے ہیں, باقی ایگزیکیوشن کرنا تو انہی کا کام کیا. لیکن ان شہر کے بچوں نے, انہوں نے افیسر نے کہا, اس بیوروکریسی نے کہا جی ہم نے اس ملک کو ٹھیک نہیں ہونے دینا, ہمارے للے لگے ہوئے ہیں, ہمیں گھر ملے ہوئے ہیں, ہمیں گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, ہمیں الاؤنسز ملتے ہیں, ہمیں فری میڈیکل ہے, ہمارے بچے باہر پڑھے ہیں, ہم عیاشی کر رہے ہیں. کسان کا کیا حال ہے, کیسا حال ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. یہاں سے دیکھ لیں کہ جس نے کاٹن پیدا کیا اس ملک میں, آج بھی آپ گاؤں میں جائیں تو وہ اپنی دھوتی پہنے ہوئے, بالکل اوپر اس کا بنیاد بھی نہیں ہوگی, وہ کھیت میں کھڑا ہوگا دھوتی پہن کے. اور جنہوں نے اس کاٹن کی بنیاد پہ کاروبار کیے, 1 سے 10 ٹیکسٹائل ملیں انہوں نے لگا دیے ہیں. ریزن کیا رہی ہے کہ ہماری انڈسٹری جو تھی انہوں نے جا کے بائی پروڈکٹس میں انہوں نے ترقی نہیں کی, فنشنگ انہوں نے گڈس میں نہیں کی, انہوں نے ویلیو ایڈیشن میں نہیں کی. تو انہوں نے را مٹیریل لیا, بیچا, دنیا نے اس کو جناب آگے ویلیو ایڈیشن کی اور مال کمائے. اس لیے میں جب قاضی صاحب کو سنا ہے, مجھے باقی وہی اپنے 1998 کے دن کے رپورٹنگ کے دن یاد ہیں جب یہی گفتگو, تب بھی یہی مسائل تھے اور اب بھی. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب, آپ جو ابھی خبر بتا رہے تھے ڈسکا میں جو بربریت کا واقعہ, لگتا نہیں ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کرنا ایک بہت بڑا جرم بن گیا ہے, ہمارا معاشرہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. شادی یہ تو جو میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ یہاں کا میڈیا, پرٹیکولر ویسٹرن میڈیا, وہ اس کی میں نے بریٹن کا پڑھ رہا تھا, میں ان کے اخبارات پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑی کمپریہنسو اس کو انہوں نے وہ کیا ہے, انہوں نے کوریج دی ہے کہ ایک کپل ہے, نوجوان بچی تھی, ڈسکا کے گاؤں کی تھی, اس نے کسی کے ساتھ وہاں پہ شادی کی اپنی مرضی سے, انہوں نے جا کے میرج کی, باقاعدہ لیگل طریقے سے میرج کی. تو والدین نے اپروچ کیا, ان کو دھوکہ دیا کہ نہیں جی آپ واپس آ جائیں,
ہم آپ کی رخصتی کریں گے. اور وہ دونوں ان باتوں میں آ گئے کہ چلیں جی والدین ہے، شاید ان کو احساس ہو گیا ہے اور یہ ہمیں نہیں ماریں گے. درمیان میں کچھ لوگ بھی پڑے ہوں گے. جب وہ گھر پہنچے ہیں، وہاں پہ بچی پہنچی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ لڑکا تھا جس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کی میرے خیال 32 سال اس کی عمر تھی، لڑکی کی بتا رہے ہیں 25 سال عمر تھی، اور دونوں یہ اڈلٹ تھے. تو انہوں نے ان کو پکڑ کے رسیوں کے ساتھ باندھا ہے اور پورے گاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ انہوں نے اپنے ہی خاندان کی بچیوں کو اکٹھا کیا ہے، وہاں پہ کھڑا کیا گیا میدان میں، درخت کے ساتھ باندھا گیا ہے. سبق سکھانے. اور جو باپ تھا لڑکی کا، اس نے ایک چاقو یا خنجر سے ان کے گلے کاٹے ہیں خود، اور اپنے خاندان کی بچیوں کو کہا ہے کہ جو اس طرح کے کام کریں گی ان کا یہ فیوچر ہوگا، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. تو پاکستانی میڈیا میں اب ہمارے یہاں اتنی بلڈ شیڈ ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی موٹی خبریں اب ہمارے لیے امپورٹینس آ کر لوز کر رہی ہیں. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ جب اس طرح کی خبر نکلتی ہے پاکستان سے تو لوگ اس کو سمجھتے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے، ایک جہلانہ مائنڈ سیٹ ہے، رولر مائنڈ سیٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری یہ جو حرکت کی جا رہی ہے اس کی بیسس وہ اس کو اسلام کو سمجھتے ہیں. اور باقاعدہ جو فکر سٹوری میں کوٹ کیے گئے وہ بڑے ڈینجرس ہیں کہ دنیا بھر میں جتنی آنر کلنگ ہوتی ہیں ان میں 91% جو آنر کلنگ ہے وہ مسلمان کرتے ہیں. یہ باقاعدہ اس میں کوٹ کیا گیا. حالانکہ اسلام جو ہے اس نے سب سے پہلے آگے رائٹس دیے تھے کہ آپ اپنے بچوں سے ان کی مرضی کے مطابق بیٹھ کے ان کو شادیاں کرنے میں اسلام نے سب سے دیا تھا. اب لیکن ماڈرن ورلڈ یہ چیزیں نہیں سمجھتی ان چیزوں کو. وہ یہی سمجھتی ہے کہ جو مسلمان یہ کام کر رہے ہیں وہ شاید خدا نہ خاصا اسلام کی ٹیچنگ پہ عمل کر رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کی اوورسیز پاکستانیز کی پرٹیکولرلی زیادہ وہ اپنے کو امبیرس کرتے ہیں. ہماری مذہبی جماعتیں بھی خلاصہ صاحب ایسے واقعات پہ نہیں بولتی، ہمارے علماء کرام ایسے واقعات پر نہیں بولتے ہیں. انہیں آگے آنا چاہیے تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو، اور کوئی مسئلہ ہو تو مذہبی جماعتیں فوراً میدان میں آ جاتی ہیں. اس پہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہم نے کیا تھا کچھ میرا خیال 20 علماء کا اس پہ باقاعدہ ایک بیان آیا تھا. ہم نے سٹوری کی تھی قاضی صاحب اور میں نے، جس میں نے یہی کہا تھا، بلکہ اس وقت میرا انیک ناجی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو اپریشیٹ کرنے چاہیے، میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرے. اب میڈیا کا کام بنتا ہے کہ ٹاک شوز میں شام کو اس پہ شو کریں، کچھ علماء کو بلائیں، کچھ آپ اس میں اور دانشوروں کو بلائیں اور بیٹھ کے پروپیگیٹ کریں. جب میڈیا اس میں لیڈ نہیں لے گا تو لوگ یہ علماء کیسے اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم اگر چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے گا کسی مولانا کو فون کر لیں گے ہم فوری طور پر ریکشن لینے کے لیے، لیکن کوئی بچی کو قتل کر دے گا یہ مولانا آپ اس پہ لائن پہ نہیں لیتے. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب، یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلے گا؟ کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ نے وہ واقعہ دیکھا جب ایک عورت کو اینٹیں مار مار کے قتل کیا گیا. اب اس طرح کا واقعہ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل دنیا میں دیکھیں نا تو تہذیب کے جو 5-7 ہزار سال کے گینز تھے وہ آہستہ آہستہ ہم رول بیک کر رہے ہیں. مطلب ہم نے اگر دیکھیں تو اچھا بہترین زمانہ 1930 سے لے کے 74 تک جو ویسے بھی سرمایہ داری کی عروج کا زمانہ تھا، اس میں دیکھا ہم نے موسیقی بھی اچھی بنی، انسان بھی اچھے جو ہے ہمیں اعلیٰ آدرش اور معیار بھی سامنے آئے. مگر اب آپ اگر دیکھیں تو آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں جو معیشت بھی ہماری زبوں حال ہے، ثقافت ہماری زبوں حال ہے، بربریت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اپنے طیاروں کو ہم گولیاں مار رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی آسانی سے اسی کے ساتھ میں اپنی سٹوری بھی ڈسکس کرتا ہوں تاکہ کلاس صاحب کے لیے ٹائم بچ سکے. ایک تو آپ نیچے سے جنگی کمپینز کر رہے ہیں، یہاں آپ نے زندگی برباد کر دی افغانستان میں، عراق میں. اوپر سے آپ نے ایک معیشت ایسی لاگو کی کہ 80% آدمی جو ہے وہ تو بالکل رہے محروم، اور دولت کا رخ ہو آپ کی طرف، ایک طرف چل رہے ہوں 2-2 کروڑ کی گاڑیاں اور ایک طرف میں عرض کرتا ہوں اس کا تعلق ہے. اس کے بعد آپ ایجوکیشن کے لیے آپ مدرسے رکھ چھوڑیں، آپ ایجوکیشن پہ اسپینڈنگ نہ کریں، تعلیم پہ آپ پیسے نہ خرچ کریں، تو پھر آپ جو دنیا پیدا ہوگی اس میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جو بچوں کے گلے کاٹیں گے. بیسیکلی یو آر لیئنگ دی فاؤنڈیشن فار سچ ایکٹس. آپ مثال کے طور پہ میں ابھی اس سٹوری پہ آتا ہوں کہ یہ سنگین میں جا کے جہاں ہیروئن کا کاروبار، اچھا کیا ہوا؟ ہیروئن کا کاروبار بن گیا، طالبان آ گئے، وہ اپنی بچیوں کو گلے کاٹ رہے ہیں، اپنی بچیوں کو بیچ رہے ہیں. تو جب آپ عالمی سطح پر ایسی کاوشوں کو، مثلا میں پھر ذکر کرتا ہوں کہ جب انقلاب تھا افغانستان کا تو کیا ہوا؟ عورتوں کی فروخت پہ پابندی سب سے پہلی اور آخری دفعہ جس انقلاب نے لگائی، اس کے خلاف آپ مجاہدین لے کے آگے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اوپر سے معیشت کو خالی کریں اور جو سماج کو سنوارنے کے لیے آپ کو جو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، وہاں آپ مدرسے رکھ چھوڑیں، معیشت انسان کی ویسے اس کے پاؤں کے نیچے سے نکال لیں. تو یہ نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ مائنڈ سیٹ. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا میرے ساتھ مائنڈ سیٹ کی، آپ جڑ کو چھوڑ کے شاخ کو پکڑ لیتے ہیں.
مثال کے طور پہ کہ جی آپ جڑ پہ نہیں جاتے اور جی سلیبس کی وجہ سے ہو گیا. میں ایگری نہیں کرتا کلاس صاحب کی رائے کا, میں احترام کرتا ہوں. ایک سلیبس نہیں ہے, نیچے سے جڑ خراب ہے, نیچے سے درخت بدلنا پڑے گا. اور اگر ہم ایک فروئی چیز کو لے کے بیٹھ کے بحث کرتے رہیں گے تو ویسٹ والے بڑے خوش ہوں گے. وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے, ادھر ہی لگے رہیں آپ, ادھر ہی لگے رہیں آپ, بنیاد پہ نہ آئیں. تو میرے خیال میں بنیادی تبدیلی چاہیے اور معیشت کا رخ ہمیں عوام اور سماج کی طرف کیے بغیر یہ جو انجیوٹک سوچ ہے اس سے ہمیں جو چھٹکارا چاہیے. یہ سلیبس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یس آئی ایم سوری, آئی ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین. لیکن کلاسر صاحب جو واقعہ ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق معیشت سے کہاں پر ہے؟ اس کا تعلق تو ایک سوچ سے ہے, منفی سوچ سے ہے. آج پھر سوچ کا ناشتہ کر لیں گے ہم, کہ پاکستانی سلیبس جو ہے افطاری کر لیں گے سوچ سے. میں اس دن گستاخی کار بیٹھا تھا کہ یہ سلیبس میں بڑی چینجز کی ضرورت ہے, یہ ماڈرن ریکوائرمنٹ کو. میں کب آپ کے خلاف ہوں؟ ضرورت ہے اس کی. نہیں کائی صاحب سن لیں ذرا, چلے نہ کریں نا. آپ کہتے ہیں بنیادی تبدیلی بغیر سلیبس چینج کیا جائے گی. اب پتہ نہیں اب یہ کیسے آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو کوئی ذرا شیئر کریں کہ بغیر لوگوں کو تعلیمی طور پر ایجوکیٹ کیے بغیر کیسے تبدیلی آئے گی, ذہنی تبدیلی کیسے آئے گی. یہاں ارب پتی بھی ہیں, اگر وہ پڑھا لکھا ارب پتی نہیں ہے وہ آپ کے لیے فضول ہے, میرے لیے فضول ہے. سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گا اگر اس کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے, اگر اس کے پاس محض زمینیں ہیں, اس کے پاس ایک بھٹا ہے, کلاؤڈ ہے, چیزیں ہیں. یہ آپ نے آج نئی بات کر دی ہے کہ بغیر سلیبس چینج کیے, بغیر کوئی چینجز لائے انسان کے ذہنی فکر میں, آپ کا خیال تبدیلی لائی جا سکتی ہے. آج کیسے صاحب میرا خیال آپ مجھے مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ بات کہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک فروئی ٹینی کو پکڑتے ہیں. میری بات سنیں, آپ بنیاد کو اگنور کرتے ہیں, اس سامراج کو اور اس ظلم کو جو بنیاد میں ہے اوپر سے آ کے دیکھیں. آپ بیماری کی چھوٹی سی علامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بیماری کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل چینج چاہیے. اس میں سلیبس بھی شامل ہے. سلیبس سے پہلے آپ کو پیسے الوکیٹ کرنے پڑیں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کیا تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہیوگو شیوز نے مرنے سے پہلے آخری بجٹ دیا, 39% سوشل سیکٹر کو دیا. تو حضور یہ پیسے دینے پڑیں گے سماج کو سنبھالنے کے لیے. اگر آپ ساری تنخواہ خود کھا جائیں اور گھر میں کھا جاؤں اور بچوں کو نہ دوں تو وہاں گلے ہی کٹیں گے نا. تو اس لیے میرے خیال میں اوور آل چینج چاہیے جس میں سلیبس بھی شامل ہے اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. مگر سلیبس سے پہلے ہمیں پیسے الوکیٹ کرنے پڑیں گے. پیسے نہیں دیں گے تو سلیبس خود بخود تو جنم لے نہیں لے گا. قاضی صاحب ہم نے پچھلے سال پیسے آپ نے یہ سٹوری آپ نے کی تھی یا میں نے کی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پی ایس ڈی پی میں انہوں نے 540 ارب روپے رکھے تھے اور یہ پتہ یہ چلا کہ 50% اسپینڈنگ نہیں ہو سکی. ہماری بیوروکریسی نہیں کر سکتی. کیا کریں کہ پیسہ الوکیٹ ہوتے تو بھی اسپینڈ نہیں ہو سکتا. یہ اب سٹوری ہم نے اسی شو میں کی ہوئی ہے. ایسا اقبال صاحب کو خرچ کرنا پڑے گا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں خرچ کرنا پڑے گا. اور میں نے یہ سٹوری بھی کی ہے کہ 20% سے زیادہ نیچے خرچ نہیں ہوتا پی ایس ٹی پی آپ کا. تو آپ یہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ منترا نہ پڑھتے رہیں, سوچ بدلیں. آپ میں اور شازیہ نکل پڑتے ہیں 200 ملین لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے. یہ کیا ہے, یہ کیا فکر ہے؟ چلے قاضی صاحب کی بات سن لیں. تھوڑا سا آج مجھے کہنے دیں کہ آگے چلتے ہیں. چلے آگے چلتے ہیں. کلاس صاحب, 2 بھائیوں کو جو کرایہ دار نے آ کے قتل کر دیا, اس کے بعد ہسپتال والوں کا جو رویہ, کہ پولیس کیا واقعی اس طرح کے کوئی آرڈرز ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی آتا ہے, کوئی زخمی آتا ہے تو جب تک پولیس اس میں انٹروین نہیں کریں گی, انٹرفیئر نہیں کرے گی, ہدایات جاری نہیں کریں گی تو ہسپتال انتظامیہ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکے. یہ شازیہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں کوئی فالو اپ کرنا چاہیے, کسی کوئی اچھے وکیل کو لائن پہ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے قتل ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے. کہ لاہور جیسے شہر میں یہ واقعہ ہوا, لیو الون کے ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کہ وہاں پہ 2 بھائی گئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک دکاندار ان کا کرایہ دار تھا, اس نے کرایہ نہیں دیا, انہوں نے ان سے کرایہ مانگا, دکاندار نے کرایہ دینے سے انکار کیا. تو جیسے غصے میں آ جاتے ہیں تو ایک بھائی نے شٹر کو اس نے پکڑ کے دکان کا بند کرنے کی کوشش کی. دکاندار نے پستول نکالا. اندازہ کریں ذرا, دکاندار کے پاس بھی اب گن ہے, پستول موجود ہے. اس نے گن نکالی اور دونوں بھائیوں کو اس نے گولیاں ماری وہاں پہ اور خود فرار ہو گئے مصروف. اس کے بعد ان کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا, ہاسپٹل لے کے گئے اور ہاسپٹل جب تک وہ پہنچے وہ زندہ تھے اور زخمی تھے. وہ پڑے رہے ہیں, تڑپتے رہے. یہ لاہور کی ریپیٹ ہے, یہ لاہور شہر کی بات ہے, کسی دیہات کی بات نہیں کر رہا. وہ پڑے رہے اور ہاسپٹل نے فرمایا کہ ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پولیس کیس ہے, پولیس آئے گی وہ ہمیں اجازت دے گی تو پھر ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. اور نہ پولیس پہنچی نہ ٹریٹمنٹ ہوا اور دونوں بھائی ہاسپٹل. یہاں پہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, انسانی جان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اب اس کا قتل کا پرچہ اگر میرے بس میں ہوتا شاذ, اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن پہ دیتا. اس تھانے کی حدود والے جو ایس ایچ او ہیں ان پہ پرچہ ہونا چاہیے تھا اور ان لوگوں پہ ہونا چاہیے تھا جنہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے
کہ آپ کسی زخمی کو، اس طرح کے زخمی کو، لڑائی جھگڑے والے کو جب تک پولیس نہیں آئے گی ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے. یہ باربیرین میرا خیال ہے یہ ڈارک ایجز کا قانون ہے. اس قانون کو چینج کرنے کے لیے 10 سال سے ٹریٹیبل ڈیزیز سے سماج میں جو بھی بندہ مرتا ہے وہ قتل ہے. ٹریٹیبل ڈیزیز سے جس کا علاج بھی موجود ہے اور ہم اسے ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس 4% نہیں ہوتے. یہ بھی قتل ہے. یہ بھی قتل ہے. ایک انسانی جان بچ سکتی ہے لیکن آپ نہیں بچا رہے، یہ بھی قتل ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.